اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جن پھلوں کے بارے میں بتا رہی ہوں وہ ہیں آم، کیلا اور چکوترا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کیلے کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کیلا توانائی سے بھرپور، سستا اور سدا بہار پھل ہے۔ یہ پھل نہ صرف فوری قوت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ یہ جسم میں خون کے ذرات پیدا کرنے کے علاوہ بہت سارے امراض شکم میں بھی اکثیر ہے۔ اس کے کھانے سے جسم میں طاقت آتی، بھوک لگتی ہے، آنتوں کا فعل بھی درست ہوتا ہے، خشک کھانسی بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ باڈی بلڈرز کو کھانا چاہیے۔ معدے کے السر، آنتوں کا زخم بھی ٹھیک کرتا ہے، تھکن دور کرتا ہے اور گردوں کو بھی طاقت دیتا ہے۔ گلے کی خراش بھی دور کرتا ہے۔ کچے کیلے کے سفوف سے معدے کا السر ٹھیک ہوتا ہے۔ نکسیر والے پیشنٹ کو ملک شیک پلائیں تو یہ بھی کافی افیکٹیبل ہوتا ہے۔ لوز موشن میں کیلے کا گودا پانی میں ابال کر اس میں دہی چینی ملا کر کھائیں تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے اور تھائرائیڈ میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ کیلے کی مقبولیت اور اس کے پسند کیے جانے کی وجہ اس کے غذائی اجزاء ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی لذت اور ذائقہ بھی فرحت بخش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غذائی ماہرین دودھ کے بعد کیلے کو ایک مکمل غذا سمجھتے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، بی، سی کے ساتھ ساتھ مناسب مقدار میں پوٹاشیم بھی ہوتا ہے۔ کیلے میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا، جبکہ سوڈیم کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ مقدار نشاستے کی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کانسیپٹ غلط ہے کہ کیلے کھاتے رہنے سے جسمانی چربی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام اوسط سائز کے کیلے میں صرف 85 کیلوریز ہوتی ہیں، جو ایک سیب یا نارنگی کے کیلوریز کے برابر ہیں۔ ایک دودھ پینے والے بچے کے لیے یومیہ وٹامن سی، نایاسین اور تھیامین کی جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی 1/4 مقدار صرف ایک کیلے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ کیلا معدے اور آنتوں کے مریضوں کے لیے ایک بہت ہی مفید پھل ہے۔ حکیموں نے کیلے کو آنتوں کے اکثر امراض میں بہت مفید قرار دیا ہے۔ کیلا صرف آج کے جدید دور میں ہی نہیں بلکہ بہت قدیم زمانے سے بطور دوا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ قدیم زمانے میں کیلے کا استعمال خسرہ اور پیٹ کے امراض کے علاج کے لیے بطور دوا کیا جاتا تھا۔ کیلا سلاد اور مٹھائی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چین میں کیلے سے ایک مٹھائی بنانے کا خاص رواج ہے۔ اس مٹھائی کو بنانے کے لیے کیلے کو اچھی طرح مسل کر مٹھائی کی شکل دیتے ہوئے ہلکا سا تل لیتے ہیں، پھر اسے چینی کی چاشنی میں ڈال کر نکال لیتے ہیں اور فریج میں ٹھنڈا کر کے کھاتے ہیں۔ یہ مٹھائی غذائی اجزاء سے بھرپور اور لذیذ بھی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق امریکہ کے باشندے کیلے میں اناناس کا عرق، چینی اور دار چینی ڈال کر پڈنگ کی طرح گاڑھا پکا لیتے ہیں، پھر اس کو فریج میں ٹھنڈا کر کے کریم اور پنیر کے ساتھ کھاتے ہیں۔ عرب ممالک میں بھی کیلے کی مٹھائیوں اور پیسٹریوں کی فروخت عام ہے۔ افریقی ممالک میں کیلے کو بوائل کر کے مخصوص سالن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ برصغیر پاکستان اور بھارت میں بھی کچا کیلا بطور سبزی پکا کر کھایا جاتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی کام کرنے والے حضرات اگر شام کو کام سے فارغ ہو کر 2-4 کیلے کھا لیا کریں تو وہ نہ صرف تازہ دم ہو جائیں گے بلکہ ان کی ساری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو سخت بھوک لگنے کی صورت میں فاسٹ فوڈ کا استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کیلے کو اپنائیں تو زیادہ بہتر اور مفید غذا کے طور پر اس کو پائیں گے۔
کیلا کھانے کے بعد اگر الائچی کے چند دانے کھا لیے جائیں تو کیلے کی افادیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ جلد ہی ہضم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیلے کم از کم 2 کھانے چاہیے کیونکہ ایک کیلا کھانے سے کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے۔ کیلا نہار منہ کھانا بھی مناسب نہیں ہوتا، خاص طور پر کمزور معدے والوں کو کیلا نہیں کھانا چاہیے۔ کچا کیلا کھانے سے کانسٹیپیشن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اسے کھانے سے معدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ شیرخوار بچے کی ٹھوس غذا شروع ہو جائے تو اسے اچھی طرح پکا ہوا کیلا تھوڑی سی مقدار میں مسل کر کھلائیں۔ اس طرح بچے کی غذائی ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں اور جسمانی نشو و نما کے لیے درکار اجزاء بھی مل جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ بچے کو کیلا مت کھلائیں۔ اب میں آپ کو آم کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرتی ہوں۔ موسم گرما کا وہ کون سا پھل ہے جو لوگوں کی پسند اور اپنے ذائقے کے لحاظ سے سب پھلوں پر بھاری ہے؟ تو یقیناً سب یہی کہیں گے جی ہاں، آم۔ یہ آم ہی ہے جو کہ موسم گرما میں لوگوں کا سب سے فیورٹ پھل ہے۔ اسی وجہ سے آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آم ایک مکمل غذا کی حیثیت رکھتا ہے جسے دن میں کسی بھی وقت ہم لوگ کھا سکتے ہیں۔ یہ مختلف امراض میں فائدہ بھی پہنچاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں کچے آم سے تیار کردہ اچار تو پورے سال ہم لوگ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ آم کانسٹیپیشن بھی دور کرتا ہے اور یورین کے ذریعے جسم کے اندر جمع شدہ فاضل مادوں کا اخراج بھی کرتا ہے۔ تندرست معدے والے اور نیند کی کمی والے آم پیٹ بھر کر کھائیں اور اس کے بعد دودھ کی لسی یا تازہ پانی پی لیں تو گہری نیند کا لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ دبلے پتلے لوگ گرمیوں میں جی بھر کر آم کھائیں تو ان کا جسم بھی کافی ہیلدی ہو جائے گا۔ آم پھیپھڑوں پر جمے ہوئے بلغم کو پتلا کر کے آسانی سے خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانسی اور دمے کے مریضوں کے لیے رسیلے آموں کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ پکے آم کا مزاج زیادہ تر گرم تر اور کچے آم کا مزاج سرد خشک ہے۔ آم جسم میں گوشت بنانے والے شوگری نشاستہ اور روغنی اشیاء سے مالا مال ہوتا ہے۔ کلمی آم اپنے نشاستہ دار اجزاء کی وجہ سے جسم میں تازگی اور موٹاپا لاتا ہے۔ زیادہ کام کرنے والے محنتی آدمی اس کو بآسانی ہضم کر سکتے ہیں۔ ایک تندرست معدے پر اس کے ریشے بوجھ نہیں ڈالتے۔ اس کے ریشے دانتوں کو صاف کر کے مسوڑوں کو مضبوط بناتے ہیں اور عمدہ خون پیدا کر جلد پر چمک پیدا کرتے ہیں۔ گرمیوں میں اکثر گھر سے باہر کام کاج کرنے والوں کو لو لگ جاتی ہے۔ لو کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کچا آم لے کر آپ کسی گرم راکھ میں دبا دیں۔ تھوڑی دیر بعد نرم ہونے پر باہر نکال کر اس کا رس ٹھنڈے پانی میں نچوڑ لیں اور اس میں تھوڑی سی چینی مکس کر لیں۔ یہ شربت لو ختم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر سر میں گھنج پن ہونے لگے اور تیزی سے بال گرنے لگے تو اسے روکنے کے لیے آم کا اچار کا تیل جو ہے جس قدر پرانا ہو زیادہ بہتر ہے، اس تیل سے سر کے اس مقام پر مالش کریں جہاں پر گنج پن زیادہ ہو۔ اس طرح یہ بال جھڑ میں تیل لگائیں گے تو گرتے بال رک جاتے ہیں۔ آم کی گٹھلی کو مسواک کی طرح بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس سے دانت صاف اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو نکسیر کا کوئی مسئلہ ہے تو آم کے پھولوں کو سائے میں خشک کر کے اس کا ایک سفوف بنا لیں اور اس کو نسوار کی طرح ناک سے سونگھیں تو خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ آم کی کئی اقسام ہوتی ہیں جن میں ایک کلمی آم، دسہری آم، چونسا آم، انور ٹول آم، الماس آم، لنگڑا آم، سندڑی آم اور نیلم آم ہوتا ہے، اور یہ سب کھانے میں بہت مزیدار اور خوشبودار ہوتے ہیں اور یہ کافی فائدہ مند بھی ثابت ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز کے لیے آم کے زمین پر گرے ہوئے پتے سائے میں خشک کر کے اس کو پیس کر اس کا سفوف بنا لیں اور صبح شام 1.5 ماشا پانی کے ساتھ لیں تو کافی فائدہ مند ثابت ہوگا۔
اس کے علاوہ سفید بالوں کے لیے اس کے پتے اور شاخیں خشک کر کے اس کا بھی سفو بنا لیں اور 3 ماشا پانی کے ساتھ کھائیں۔ سبز پتے کا عرق گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں تو ایسا کرنے سے کان کا درد بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا تیل جلے ہوئے پر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دانت ہلتے ہوں اور درد بھی ہو تو پتے اور پھول پیس کر لگائیں۔ کیری کا شربت لو لگنے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس میں عرق گلاب بھی ملا لیں تو کافی افیکٹیبل ہے۔ آم کے پتے ہم وزن لے کر اس میں پودینہ ملا کر جوشاندہ بنا لیں اور شہد ملا کر پلائیں تو فوراً قے بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو چکوترے کے بارے میں کچھ معلومات دیتی ہوں، جس کو انگلش میں گریپ فروٹ کہتے ہیں۔ یہ صحت کے لیے بہترین ہے اور بیماریوں کے لیے بھی بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ چکوترے کا مزاج سرد جبکہ ذائقہ ترشی مائل میٹھا ہوتا ہے۔ یہ سنترے اور مالٹے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ چکوترے اپنے ذائقے، مفید اجزاء اور فرح بخش تاثیر کی وجہ سے ترش پھلوں میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ چکوترے کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ اس پھل کی جسامت بعض اوقات بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس کا گودا ہلکا زرد یا گلابی رنگ کا جبکہ چھلکا اس کا 1.25 انچ تک موٹا ہوتا ہے۔ عام طور پر چکوترے کا جوس نکال کر پیا جاتا ہے۔ اس پھل میں کیلشیم، فاسفورس، فولاد، وٹامن بی کمپلیکس اور وٹامن سی کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے۔ اسے موٹاپا دور کرنے کے حوالے سے بھی کافی مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہ پھل بھوک میں اضافہ کرتا ہے اور معدے کی قوت بھی بڑھاتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال جگر، دل اور گردوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ڈائبٹیز، ذہنی دباؤ اور تھکاوٹ کا شکار افراد کے لیے چکوترے کے رس کا ایک گلاس فرحت اور تازگی کا سبب بن سکتا ہے۔ پپیتے کی طرح اکثر افراد چکوترے کا نام سن کر بھی تھوڑا سا منہ بنا لیتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ان دونوں پھلوں میں ذائقہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ حقیقت بھول جاتے ہیں کہ اصل ذائقہ اچھی صحت کا ہوتا ہے اور اسے قائم رکھنے کے لیے دونوں پھلوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔ روزانہ چکوترا کھانے والے بڑے فائدے میں رہتے ہیں کیونکہ قدرت کا یہ تحفہ پھل کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ ہر پھل میں حل ہونے والا پیکٹین نامی ریشہ ہوتا ہے۔ اس ریشے میں کولیسٹرول کو گھلانے اور خون سے سمیٹ کر اسے خارج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ چکوترے میں چونکہ بہت ریشہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں یہ صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کو اگر ہم مسلسل 4 ماہ تک استعمال کریں تو کولیسٹرول کی سطح میں اوسطاً 6 سے 7% کمی ہو جاتی ہے۔ تحقیق کاروں نے پتہ چلایا ہے کہ چکوترا مسوڑھوں کی بیماریوں کے خلاف ایک مفید علاج ہے۔ جرمن تحقیق کار اس نتیجے پر بھی پہنچے ہیں کہ مسوڑھوں کے مرض میں مبتلا لوگ اگر 2 ہفتوں تک متواتر 2 چکوترے روزانہ کھائیں تو اس سے دانتوں سے خون بہنا ختم ہو جاتا ہے۔ مسوڑھوں کے مرض میں مبتلا لوگ چکوترا کھائیں تو خون میں وٹامن سی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے مسوڑھوں سے خون رسنا کم ہو جاتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی، اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔